اجازت دے اسی پر انحصار کرنا چاہیے۔ اور نس میں جو حبان بن منقذ والی جو روایت ہے اس روایت میں صرف 3 دن کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 3 دن کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نص کی رعایت کرتے ہوئے خیار شرط کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے اور کم سے کم یہ ہے کہ اسی دن یا دوسرے دن یہ کر فما دونہ 3 دن یا اس سے کم۔ اب آگے دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منحصر ہے مدت مذکورہ پر، اور یہ مدت مذکورہ 3 دن ہے، زیادہ کی نفی ہے۔ الا انہ اذا جاز فی الثلاث، ہاں جب اجازت ہے بے میں 3 دن کی، جاز عند ابی حنیفہ، تو یہ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے خلاف قیاس۔ بس خلافا للظفر، امام ظفر اس کے برخلاف قرار دیتے ہیں۔ وہ یقول، وہ کہتے ہیں انہو انعقد فاسدا، یہ معاملہ چونکہ فاسد ہوا ہے خیار شرط کا، تو کیا ہوگا؟ فلا ينقلب جائزا، لہذا یہ جائز نہیں، پلٹ کر جائز ہو جائے ایسا نہیں۔ وَلَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْمُفْسِدَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَيَعُودُ جَائِزًا كَمَا إِذَا بَاعَ بِالرَّقْمِ وَعَلَمَهُ فِي الْمَجْلِسِ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ خیار شرط جب مل گیا ان کو تو گویا جو مفسد چیز تھی وہ فاسد ہو گئی، ساقط ہو گئی، اور یہ سقوط قبل اس کے تقرر سے یعنی ثابت ہونے سے پہلے ہی ہے۔ جو فساد تھا، جو چیز مفسد تھی، اس کے آنے سے پہلے ہی اس نے اس کو ثابت کر دیا، فَيَعُودُ جَائِزًا، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ جواز ایسی ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص کپڑا بیچتا ہے اور یا کوئی سامان اور دام نہیں کھل کر بتایا بلکہ اس پر لکھا ہوا ہے، رقم ہے یعنی اشارہ لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کپڑے میں عام طور پر اشارے لکھ دیتے ہیں، جو گاہک عام طور پر نہیں جان سکتے ہیں کہ کتنا ہے یا نہیں، یہ داغ لگا ہوا رقم اسی کو کہتے ہیں۔ بہرحال دکاندار تو جانتے ہیں جنہوں نے وہ لگایا ہے، نشان لگایا ہے۔ اب کپڑا خرید لیا، بھائی یہ دو ہم کو کا دام کیا ہے وہ اسی کے اندر دیکھ لو کیا نہیں، اور اس کو معلوم نہیں، لیکن مجلس معلوم نہیں ہے تو گویا کہ سمن معلوم نہیں ہے، سمن مجہول ہے، سمن مجہول ہے تو بے فاسد ہونی چاہیے۔ ابھی بیٹھا ہی ہے مجلس کے اندر کہ اس کو بتا دیا، وَعَلَمَهُ فِي الْمَجْلِسِ، بائی نے اس داغ کو، رقم کو جو کپڑے میں سائڈ میں کسی کونے میں لکھا ہوا ہے بتا دیا کہ مثلا 100 روپے میٹر ہے، تو مجلس پہ وہ فساد والی چیز یعنی جو مجہول شے ہونے کی وجہ سے فاسد ہو جاتا، مجلس ہی کے اندر اس جہالت کو دور کر دیا اور معلوم وَعَلَمَهُ، اور بتا دیا اس رقم کی مقدار یعنی نشان کی مقدار کو بتا دیا مجلس ہی میں، تو یہ فساد دور ہو گیا۔ اس لیے جو ابھی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ لَأَنَّهُ إِذَا جَازَ فِي الثَّلَاثِ، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھائی بے کے اندر ایجاب قبول ہو گیا، بے لازم ہو گئی، اب اس میں خیار کر کے اختیار لے کر 3 دن ہی کا صحیح بے کو روک دینا یہ خلاف قیاس ہے۔ اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ بے فاسد ہو جائے، فساد ہونا چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو چیز کہی جا رہی ہے، جو شرط لگائی جا رہی ہے، یہ تقاضے کے خلاف ہے، یہ شرط فاسد ہے، اس سے عقد فاسد ہو جانا چاہیے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ روایت نے 3 دن تک اس بے کی اجازت دے دی، وہ فساد کو دور کر دیا۔ اب امام ظفر نے چونکہ یہ بڑے قیاس سے انہوں نے قیاس کیا کہ بھائی جب عقد فاسد ہو گیا تو فاسد ہو گیا، اب وہ چاہے خیار شرط کی مدت رکھیں یا نہ رکھیں، جب فاسد ہو گیا تو جو چیز فاسد ہو جائے وہ درست ہو کر نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہو سکے،
مثلا ایسی جیسے کہ کوئی پھل ہو، اگر وہ خراب ہو جائے، آم آپ نے خریدا، اب وہ خراب ہے، تو کیا وہ آم خراب ہونے کے بعد درست ہو جائے گا؟ اگر کوئی کیمیکل ڈال کے درست کر دیتے ہیں تو امام ظفر کہتے ہیں جو چیز فاسد ہو جائے لا ينقلب بھی جائز، اب وہ چیز جائز نہیں ہو پائے گی، نہیں ہو سکے گی۔ امام صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ فساد ابھی اس میں فساد تو ہے لیکن تقرر نہیں ہوا، یعنی وہ ثابت نہیں ہوا۔ جو مدت تھی بے کی کہ ایجاب قبول کے بعد لازم ہو گئی اور شریعت نے اجازت دی ہے اس کو روک دینے کی 3 دن کی، تو فساد ابھی آنے نہیں پایا ہے کہ شریعت نے ایک الگ سے آرڈر کر کے اس میں اجازت دے دی ہے، تو جب اجازت دے دی تو یہ جائز۔ اب وہ عقلی جو دلیل انہوں نے کہی تھی کہ جب بے فاسد ہو گئی تو وہ پھر اب درست ہو کر کیسے ہوگی؟ کہ وہ ایسے ہوگی جیسے کسی نے کپڑے خریدا اور وہ دام بجائے اس کے اس کو معلوم ہو، اس نے نشان دیکھ لیا کپڑے میں تو یہ مجہول شے ہے، معاملہ انہوں نے کر لیا کہ بھائی 5 میٹر کاٹ دو۔ اب وہ مجلس ابھی باقی ہے کہ اس نے اصل دام بائے نے بتا دیا کہ اس میں جو دام لکھا ہوا وہ 100 روپے میٹر ہے۔ جو فساد اس کے اندر جہالت والا تھا، مجلس کے اندر اس فساد کو جب دور کر دیا گیا تو فساد دور ہو گیا، تو ينقلب جائزا، اگرچہ وہ فاسد ہو جاتا لیکن جب اس کو دور کر دیا گیا فساد کو تو وہ جائز ہو گیا۔ اب آگے کہہ رہے وَلِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، کہہ رہے فساد تو چوتھے دن کے اعتبار سے، اب فاسد ہوگا چوتھے دن، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ روایت میں اس کی اجازت ہے، حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ فساد باعتبار یوم رابع فَإِذَا جَازَ قَبْلَ ذَلِكَ، جب چوتھے دن سے پہلے جائز ہے، لم يتصل المفسد بالعقد، یہ مفسد ہے یعنی یہ چیز جو مجہول مدت اس میں شامل ہو رہی ہے وقت کے ساتھ شامل نہیں ہوگی۔ فَإِذَا جَازَ قبل ذالک، چوتھے دن سے پہلے جب جائز ہے، لم يتصل المفسد بالعقد، تو مفسد شے یعنی جو چوتھا دن اس میں شامل ہوا تھا وہ اصل عقد کے ساتھ متصل نہیں ہوگا۔ مفسد عمل، مفسد چیز، مفسد شرط وہ اس کے ساتھ متصل نہیں ہوگی، شامل نہیں۔ ولہذا اسی لیے فقہا نے یہ بات کہی ہے قیل ان العقد یفسد بمضی جزء من اليوم الرابع، بعض فقہا نے یہ بات کہی، یہی وجہ ہے کہ 3 دن جو ہی گزر گیا اور چوتھے دن کا کچھ بھی اگر حصہ آ گیا تو بے فاسد ہو جائے گی، عقد فاسد ہو جائے گا بے مضی جزء من اليوم الرابع، چوتھے دن کا کچھ بھی حصہ گزرنے سے۔ وقیل ینعقد، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بے تو ہو جائے گی فاسدن، یعنی چوتھے دن کی اگر شرط لے لی ہے تو چوتھے دن کی وجہ سے بھی بے فاسد اگر ہے لیکن بے ہو جائے گی فساد کے ساتھ ساتھ۔ ثم يرتفع الفساد بحسب الشرط، بعد میں اس فساد کو دور کر سکتا ہے شرط کو حذف کر، مثلا 4 دن کی مدت لی تھی تو یہ چوتھا دن تو فاسد ہے، تو اس فساد کو انہوں نے حذف کر دیا، ختم کر دیا اس شرط کو، تو پھر بے درست ہو جائے گی۔ وعلا وہذا علی الوجہ الاول، یہ پہلی دلیل کی بنیاد پر، یعنی پہلی دلیل جو اوپر بیان دی امام ابو حنیفہ کی کہ اگر فساد آ جائے تو اس فساد کے تقرر، ثبوت، پختگی سے قبل ہی اگر اس کو دور کر دیا جائے تو فساد دور ہو جاتا ہے، یعنی اس نقطۂ نظر سے یہ چوتھے دن جو فساد آیا تھا اس کو دور کیا جا سکتا ہے، یہ کہہ کر کہ بھئی چوتھا دن ہم مائنس کر رہے ہیں، اس کو ہٹا رہے ہیں تو خود بخود تیسرا دن آ جائے گا۔
اب اس کے بعد اس کے اندر کچھ جزیہ ملایا ہے مختلف فی، وہ کیا وَلَوِ اشْتَرَى، یہاں سے الگ عبارت وَلَوِ اشْتَرَى عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يَنْقُضِ الثَّمَنَ إِلَىٰ 3 أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ وَإِلَىٰ 4 أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ۔ اب یہ 3 دن پر جو معاملہ آیا اس پر کچھ مسائل ہیں جو متفرع ہو رہے ہیں۔ وَيَ لَوِ اشْتَرَى، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اس شرط کے ساتھ ان لم ينقض الثمن، کہ وہ ثمن کو ادا نہیں کرے گا الا 3 ایام، 3 دن تک۔ مثلا کتاب خرید لی، 200 روپے دام طے ہوا اور کہا کہ 3 دن تک ابھی ہم قیمت نہیں دے پائیں گے، تو کہہ رہے ہیں فلا بیع بینہما، اگر 3 دن تک نہیں دیا تو بے نہیں سمجھی جائے۔ جیسا کہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، کریں اس مدت میں اگر ہم پیسے نہیں جمع کر سکے تو یہ بے نامہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ بات ہے، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ 3 دن تک ثمن ادا نہیں کر سکا تو بے نہیں سمجھی جائے، فلا بیع بینہما، دونوں کے درمیان بے نہ سمجھی جائے، جاز، تو یہ جائز ہے۔ لَوِ اشْتَرَى، یہ جو شرط ہے لَوِ اشْتَرَى، اس کا جواب یہاں جاز ہے۔ اگر کسی نے خرید فروخت کی اس شرط کے ساتھ ثمن اگر 3 دن تک ادا نہیں کر سکا تو بے نہیں سمجھی جائے گی، ایسی اگر بات ہوئی ہے، ایسی شرط ہوئی ہے کہ جاز ہے، یہ جائز ہے۔ اور اگر یہ کہا کہ 4 دن تک اگر دام نہیں ادا کر سکا تو بے نہ سمجھی جائے، تو کہہ رہے لا یجوز وَإِلَىٰ 4 أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں 4 دن تک اگر ادائے ثمن کی بات ہوئی ہے تب تو جائز نہیں، ہاں 3 دن تک کے اندر اگر ادائے ثمن کی بات ہو تب تو پھر یہ جائز۔ وقال محمد رحمہ اللہ یجوز الی 4 ایام او اکثر، امام محمد کہتے ہیں 4 دن یا اس سے زیادہ دنوں کی بات اگر ہو گئی تو جائز۔ فَإِن نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، مثلا 4 دن کی بات ہوئی کہ 4 دن تک ہم نے ادا نہیں کیا تو پھر یہ بے نہ سمجھی جائے، بجائے 4 دن کی اگر اس نے تیسرے دن کے اندر ہی جمع کر دیا تو بے جائز ہو جائے گی، فساد دور ہو جائے گا۔ فَإِن نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ، اگر اس نے 3 دن کے اندر ہی ثمن ادا کر دیا تو جاز فی قولہم جمیعا، تمام فقہاء کے نزدیک یہ بے جائز ہو جائے۔ دلیل بتا رہا والاصل فیہ ان ھذا فی معنی اشتراط الخیار اذ الحاجۃ مست الى الانفساق عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفصل فيكون ملحقا به۔ دلیل یہ ہے کہ یہ ان ھذا فی معنی اشتراط الخیار، یہ خیار شرط کے معنی میں، یعنی 3 دن تک کی جو اجازت دی وہ خیار شرط میں جس طرح 3 دن کی اجازت ہوتی ہے تو یہاں بھی ادائے ثمن میں بھی 3 دن کا خیار ملے گا، کیونکہ ضرورت پڑ جاتی ہے اذا الحاجۃ مست الی الانفساق عند عدم النقد، ثمن ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں بے فسخ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بیچارہ بائے کسی اور کے یہاں بیچ سکے، تحرزا عن المماطلۃ فی الفسخ، تاکہ فسخ کرنے میں ٹال مٹول سے بچا جائے۔ معلوم ہے کہ اگر مدت 2 مہینہ رکھ رہے ہیں پھر بڑھا رہے ہیں، ابھی دیں گے پھر دیں گے، اس طرح ٹال مٹول ہو رہا ہے اور بائے کو نقصان ہو رہا ہے۔
فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ، لہذا اسی سے جوڑ دیا جائے گا، یعنی 3 دن کے بعد کی مدت کو فساد عقد سے جوڑ دیا گا۔ وقد مر ابو حنیفہ علی اصلہ فی الملحق به، امام ابو حنیفہ اس طرف گئے، مر ابو حنیفہ علی اصلہ فی الملحق به، امام صاحب تو چونکہ 3 دن کے قائل تھے، ملا اسی سے اس مسئلے کو بھی جوڑ دیا ہے، یعنی ادائے ثمن کے مسئلے کو خیار شرط کے مسئلے سے جوڑ دیا ہے امام صاحب۔ وَنَفَذْ زِيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ، اور 3 دن سے زیادہ کی مدت کی نفی کر دی ہے۔ قَضَى محمد رحمہ اللہ فی تجویز زیادہ، اسی طرح امام محمد نے تجویز زیادہ یعنی 3 دن سے زیادہ کی ادائے ثمن کے سلسلے میں امام محمد کا بھی قول وہی ہے جو امام صاحب کا ہے۔ وہ ابو یوسف اخذ فی الاصل بالاثر، امام ابو یوسف نے اصل مسئلے میں، یہاں 2 مسئلے ہو گئے، ایک مسئلہ ہے خیار شرط کی مدت کا، دوسرا مسئلہ ہے ادائے ثمن کی مدت کا۔ تو خیار شرط کی مدت یہ اصل ہے، ادائے ثمن کی مدت کا مسئلہ یہ ملحق بھی ہے، فرع۔ تو امام ابو یوسف نے اصل والے مسئلے میں یعنی خیار شرط والے مسئلے میں اثر پر عمل کیا ہے۔ اثر کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے کہ انہوں نے 3 دن 2 مہینے تک اجازت دی تھی، تو یہ روایت اثر ہے، صحابی تک جو قول رہ جائے، جو بات ہو اس کو اثر کہتے ہیں، اس لیے آثار صحابہ بولتے ہیں۔ وفی ھذا بالقیاس، اور اس مسئلے میں امام ابو یوسف قیاس کے ذریعے کہہ رہے ہیں، یعنی امام صاحب کے ساتھ قیاس کے ساتھ۔ وفی ھذا المسألۃ قیاس آخر، اس مسئلے میں قیاس اور ہے، صاحب ہدایت کہہ رہے ہیں یہ جو سمجھا جا رہا ہے خیار شرط کے مسئلے کو قیاس کیا یا نقد ثمن کے مسئلے کو خیار شرط پر قیاس کیا، یہ قیاس تو ہے، اس کے علاوہ ایک قیاس اور ہے جس کے طرف مائل ہوئے ہیں امام ظفر، وَإِلَيْهِ مَالَ ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر بھی اس طرف مائل ہوئے ہیں، اور وہ قیاس کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ بَيْعٌ شُرِطَ فِيهِ إِقَالَةٌ فَاسِدَةٌ، یہ ایک ایسی شرط ہے جس میں اقالہ فاسدہ کی شرط لگا دی گئی ہے، لِتَعَلُّقِهَا بِالشُّرُوطِ، اس لیے کہ شرائط سے اس کا تعلق۔ اقالہ کا مسئلہ قدوری میں آپ پڑھے ہوں گے، یہاں نہیں آیا، یہاں آئے گا آگے۔ وہ یہ پڑھے ہوں گے کہ اگر سابق بے کو سابق ثمن میں، ثمن اول میں، ثمن عقد اول کو اگر ختم کر دیا جائے، رفع کر دیا جائے تو اس کو اقالہ کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے 100 روپے میں کتاب خریدی، اب لے کے چلے گئے، وہاں لوگوں نے کہا بھائی کاغذ اس کا صحیح نہیں ہے، یہ بات ہے وہ بات ہے، کچھ بھی وہ پسند نہیں آئی، اب آپ لوٹ کر آ گئے، پھر بھائی کے پاس کہا کہ بھائی صاحب یہ کتاب آپ لے لیجئے، ہمارے پیسے دے دیجئے، ہم اب تو ہو چکا تھا، پیسے پر ان کی ملکیت ثابت ہو گئی بھائی کی، کتاب پر مشتری کی، لیکن ہم یہ لوٹانا چاہ رہے ہیں، جب لوٹا رہے ہیں تو شریعت اسلامی میں اس کی اجازت دی گئی ہے لوٹانے، اور کہا گیا کہ جو شخص من عقال اثرات اخی، جو اپنے بھائی کی لفزشوں کو نظر انداز کرے، ختم کر دے، دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی مشکلات کو دور کرے۔ تب پس اگر کوئی لوٹ کر آئے یا کہے کہ بھائی میں نے یہ تو خرید لیا تھا لیکن مجھے ضرورت نہیں رہی،
براہ کرم آپ واپس لے لیجیے اور میرے پیسے دے دیجیے. اگر ایسا کسی نے کر لیا, وہی پیسہ جو دیا تھا 100 روپے اور یہی کتاب, ٹھیک وہ 100 روپے اس نے لوٹا دیے, تو اس عمل کو, اس عقد و معاملے کو شریعت میں, فقہ اسلامی میں اقالہ کہتے ہیں. اقالے میں بھی اگر شرط فاسد رکھ دی گئی تو اقالہ فاسد. مثلا وہ کہے کہ بھائی آپ لے کر گئے, کتاب لے کر گئے, اب آپ نے کچھ کر لیا, استعمال کیا یا پڑھا, اب میں 100 روپے نہیں 90 ہی روپے دوں گا, تو یہ شرط لگانا صحیح نہیں ہے. یا یہ کہے کہ ہم پیسے آپ کو لوٹا دے رہے ہیں لیکن آپ کو کتاب آج نہ کل لینی پڑے گی, تو پھر یہ قاعدہ فاسد ہے. لتعلقها بالشروط, اس لیے کہ شرط فاسد اس سے متعلق ہے. واشتراط الصحیح منها فيه مفسد للعقد, کہہ رہے کہ اگر اقالہ میں وہ شرط لگا دی جائے جو صحیح بھی ہو, تب بھی وہ عقد کو فاسد کرنے والی چیز ہے. فاشتراط الفاسد اولا, شرط فاسد لگا دینا تو بدرجہ اولا درست نہیں ہے. پھر واشتراط الصحیح منها, اقالہ میں شرط صحیح بھی لگانا درست نہیں ہے, عقد کو فاسد کر دیتی ہے. تو کریں جب شرط صحیح نہیں اقالہ میں لگا سکتے ہیں, تو شرط فاسد تو لگانا یہ بدرجہ اولا سے. وجہ الاستحسان لما بینا, اور وجہ استحسان وہ ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے, اس سے پہلے بیان کیا ہے. وجہ استحسان وہ یہ ہے کہ یہ 3 دن تک یہ بے رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے, اور یہ روایت سے ثابت ہے 3 دن کی. اس پر قیاس کیا گیا نقد ثمن کے مسئلے کو, اور نقد ثمن کا مسئلہ خود اس کی خلاف قیاس ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت 3 دن تک ہونی چاہیے, اس سے زائد نہیں. یہ استحسان ہے, عام لوگوں کو ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے, مصلحت ہوتی ہے, لہذا اس پر عمل کیا جائے. بس آگے ان لوگوں کو توجیہات سوال ہو. مولانا اگر ہم سے کوئی سامان لے کر گیا کر کے لے آیا اور پھر وہ ہم سے اگر کوئی